اللهم صل على محمد وآل محمد صلاة كثيرة تكون لهم رضا ولحق محمد وآل محمد أداء وقضاء بحول منك وقوة يا رب العالمين. مراقبات باطنی کے اندر عملی دستورات. پہلا دستور گناہوں کی حریم سے پرہیز کرنا، جو کہ تقوی کا دوسرا مرحلہ ہے. ماہ رجب کے اندر اصلی دستور تقوی کا پہلا مرحلہ بیان ہوا، یعنی اس پہلے مرحلے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی کی حرمت اور حریم کی رعایت کرنا، یعنی واجبات پر عمل کرنا، محرمات اور گناہوں سے پرہیز کرنا، چاہے وہ فردی گناہ ہو چاہے وہ اجتماعی اور سوشل گناہ ہو. اس پہلے مرحلے کے اندر سالک کو چاہیے کہ دقیقاً ان احکام الہی اور شرعی مسائل سے بخوبی آشنا ہو جائے جو کہ مراجع اور مجتہدین کرام کے توضیح المسائل کے اندر موجود ہے، خصوصاً وہ احکام جو کہ مبتلا بے ہیں. یہ تقوی کا پہلا مرحلہ ہے جو ماہ رجب کا اصلی ترین دستور تھا. لیکن ماہ شعبان کے اندر تقوی کے دوسرے مرحلے کو انجام دینے کا زمانہ ہے، یعنی محرمات الہی اور واجبات کے فوت ہونے کے مقدمات سے پرہیز کرنا، یعنی ان چیزوں سے پرہیز کرنا جو محرمات کا مقدمہ فراہم کرتے ہوں، جو واجبات کے فوت ہونے کا مقدمہ فراہم کرتے ہوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں حلال بین وحرام بین وشبہات بین ذالک. حلال روشن ہے، واضح ہے، حرام بھی روشن ہے، مشخص ہے، اور ایسے شبہات ہیں جو حلال اور حرام کے درمیان پائے جاتے ہیں. فمن ترک الشبہات نجا من المحرمات. جو شخص شبہات کو ترک کرے وہ محرمات سے نجات پا جائے گا. ومن اخذ بالشبہات ارتکب المحرمات وہلک من حیث لا یعلم. اور جو شخص شبہات کو پکڑ لے، شبہات کا شکار ہو جائے تو وہ محرمات کا مرتکب ہو جائے گا اور وہ ایسے راستے سے ہلاک ہوگا جس کا اسے معلوم ہی نہیں تھا. اب یہ شبہات کیا ہیں؟ مشتبہ امور کیا ہیں؟ مشتبہ امور اور شبہات ان موضوعات کو، ان سبجیکٹس کو کہا جاتا ہے کہ جن کے احکام حلال اور حرام کے اعتبار سے ہمیں معلوم نہ ہو، اور اگر انسان ان موضوعات کا شکار ہو جائے، ان کو اپنا لے، ان پر عمل کرے، تو ممکن ہے یہ انسان کو گناہ کے نزدیک لے جائے، یا ممکن ہے انسان سے واجبات کو چھین لے، یعنی انسان سے واجب فوت ہو جائے اور در نتیجہ گناہ کا زمینہ انسان کے لیے فراہم ہو جائے. مثال کے طور پر غیبت کرنا ایک موضوع ہے، اس کا حکم کیا ہے؟ کیا یہ واجب ہے؟ کیا یہ حرام ہے؟ اگر انسان کو نہیں معلوم کہ غیبت کا حکم کیا ہے تو انسان اس موضوع سے پرہیز کرے. اگرچہ توضیح المسائل کے اندر روایات میں غیبت کا حکم معلوم ہے، لیکن فرض کریں انسان کو نہیں معلوم اس کا حکم کیا ہے. ایک ایسی محفل میں بیٹھا ہوا ہے جہاں دوست احباب مختلف موضوعات کے بارے میں ٹاپکس پر بات کر رہے ہیں. انسان ایسی محفلوں سے پرہیز کرے کیونکہ اس کو نہیں معلوم ہے کہ یہاں پر جو باتیں ہو رہی ہیں وہ غیبت ہے یا نہیں ہے. کیونکہ غیبت کا جو حکم ہے بعض سچویشنز کے اندر غیبت واجب ہے، بعض سچویشنز کے اندر غیبت حرام ہے. اسی طرح موسیقی ہے، موسیقی میوزک ایک موضوع ہے، بعض میوزکس حلال ہیں، بعض میوزکس حرام ہیں. اگرچہ فقہا نے، مجتہدین نے ان تمام موضوعات کے بارے میں احکام کو بیان کیا ہے قرآن اور اطرت سے، شریعت سے، لیکن فرض کریں ابھی انسان کو نہیں معلوم، کیا کرے وہ؟ یہاں پر انسان دوری اختیار کرے، کیونکہ خدا نخواستہ اگر انسان ان شبہات کا مرتکب ہو گیا تو ممکن ہے اگلے مرحلے میں گناہ کا زمینہ اس کے وجود کے اندر ہموار ہو جائے.
مرحوم مرزا آغا جواد ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المراقبات کا ظاہراً یہ واقعہ ہے کہ وہ ایک محفل میں گئے، کچھ دیر بعد اس محفل سے باہر آ گئے۔ کسی نے پوچھا کہ آغا آپ کیوں یہاں سے باہر آ گئے؟ فرمایا کہ اس محفل میں غیبت ہو رہی تھی اور چند منٹوں کے لیے اس محفل میں شرکت کرنے کی وجہ سے سلوکی اعتبار سے 40 سال پیچھے چلا گیا ہوں۔ اسی وجہ سے رجب کے اندر یہ اصلی ترین دستور عرفا فرماتے ہیں کہ گناہوں کے احکام کو جانیں، مختلف موضوعات کے احکام کو جانیں کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے، اور جن موضوعات کے احکام کا نہیں معلوم ہے انسان ان پر عمل نہ کرے۔ واضح ہے کہ ایسی فضا کے اندر سالک کو ماہ شعبان کے اندر چاہیے کہ بہت سارے ان مکروہات کو ترک کرے جو حرام کا مقدمہ بن سکتے ہیں۔ پس یہ پہلا دستور یعنی گناہوں کی حریم سے پرہیز کرنا، یعنی تقوی کے دوسرے مرحلے کو اپنانا۔ دوسرا دستور اپنے وجود کے ویک پوائنٹس اور ضعیف نقطوں پر اہتمام کرنا۔ ان ایام عزیز میں شیطان کا حملہ شدید تر ہو جاتا ہے، ظریف تر ہو جاتا ہے۔ ظریف تر یعنی ایسے نقطے سے وہ حملہ کرتا ہے کہ جس کا انسان نے تصور نہ کیا ہو۔ اس قدر شیطان کی نگاہ دقیق اور ظریف ہے۔ خداوند متعال نے شیطان کے انہی حملوں کے بارے میں آپ دیکھیں ہمیں ہوشیاری دی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انہو یراکم ہوا وقبیلہ من حیث لا ترونہم، شیطان اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھ رہے ہیں کہ تم انہیں نہیں دیکھ سکتے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 27۔ یعنی شیطان ایک آگاہ اور فریب کار دشمن ہے کہ انسانوں کے ویک پوائنٹس کو اچھی طرح جانتا ہے۔ ان ویک پوائنٹس کو جہاں سے انسان گناہ کے مرتکب ہو جاتے ہیں وہ اچھی طرح جانتا ہے، لہٰذا دقت کے ساتھ انسانوں پر جاسوسی کرتا ہے، انسانوں کو رصد کرتا ہے تاکہ متناسب ماحول میں متناسب موقع کے اوپر اسی ویک پوائنٹ پر اور ضعیف نقطے پر حملہ کرے اور انسان کو گناہ کی وادی میں دھکیل دے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ ان عزیز مہینوں کے جیسے ماہ شعبان اور ماہ مبارک رمضان کے آغاز میں ہی ہر انسان اپنی اخلاقی عبادی ویک پوائنٹس پر نظر رکھے، محاسبہ کرے، اسیس کرے، چیک کرے کہ میرے ویک پوائنٹس کیا ہیں، تاکہ ماہ شعبان کے گزرتے ہوئے لمحات کے اندر اور پھر ماہ مبارک رمضان کے اندر اس کنٹرول کی کیفیت کو حاصل کر لے۔ اسی اعتبار سے لازم ہے کہ ابتدائی میں احکام دینی کو سیکھے، حرام ہائے الہی کے حکم کو جانے کہ کون سی چیز حرام ہے، کون سی چیز حلال ہے، اور پھر ان احکام کے متناسب ان کی رعایت کرے۔ اگر کوئی جھوٹ جیسا گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے وہ آئے، جھوٹ کے حکم کو جانے، جھوٹ کے دائرے کو دیکھے کہ کہاں تک ہے، کہاں تک جھوٹ بولنا حرام ہے، کہاں پر واجب ہو جاتا ہے، کہاں پر حلال ہو جاتا ہے، تاکہ ان احکام کو اور ان کی ایگزامپلز اور مصادیق کی شناسائی کے بعد وہ افراط اور تفرید سے دوچار نہ ہو۔ اس کو معلوم ہو جائے گا کہ ہاں اس لائن تک جھوٹ بولنا حرام ہے، تو وہ پرہیز کرنے لگے گا۔ لہٰذا ایک سالک اللہ کے لیے لازم ہے کہ وہ تمام انڈیویجول، فردی اور سوشل یعنی معاشرتی مبتلا احکام کو جانے اور ان پر اہتمام کرے اور ان کے حدود کی رعایت کرنے پر اہتمام کرے۔ تیسرا دستور ماہ شعبان کے اندر نسبی انقطاع۔ انسان کا خداوند متعال سے مناجات کرنے کے بہترین اوقات خلوت اور عزلت کا زمانہ ہے۔ ماہ رجب کے اندر اور ایام اعتکاف میں یہ ماحول ایک حد تک فراہم ہو جاتا ہے، اور ماہ شعبان کے اندر اس ماحول کو فراہم کرنا ضروری ہے، خصوصاً مناجات شعبانیہ اور دیگر اذکار کو پڑھنے کے زمانے اور اوقات میں۔ ان میں سے بہترین وقت رات کا 1/3 حصہ ہے، یعنی اذان صبح سے 2 یا 3 گھنٹے پہلے انسان بلند ہو اپنے بستر سے اور اپنے پروردگار کے ساتھ خلوت اختیار کرے، یعنی سالک رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تأسی کرتے ہوئے اس موقع پر بلند ہو اور دیگر اوقات کی نسبت اس مہینے کی راتوں کے اندر اہتمام کرے، مناجات شعبانیہ کو پڑھے یا مناجات شعبانیہ کے بعض فقرات کو
نماز وتر کے قنوت میں پڑھے یا سحر اور خلوت کے دیگر اوقات میں اپنے خدا کے ساتھ سرگوشی کرے اور اس مناجات کو پڑھے۔ چوتھا دستور، مقام حضور کی نسبت توجہ۔ خداوند سبحان تمام امور کے ظاہر اور باطن پر اشراف اور احاطہ رکھتا ہے، اور تمام انسان لمحہ بلمحہ حضرت حق کے محضر میں موجود ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت عصمت و طہارت سلام اللہ علیہم اجمعین اذن الہی سے اسی مقام پر فائز ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ بقرہ آیت نمبر 43 میں خدا فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ جس طرح ہم نے تمہیں بھی امت وسط قرار دیا ہے تاکہ تم اپنے لوگوں کے امور پر گواہ بنو اور حاضر رہو، اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہارے اوپر شاہد اور حاضر ہے۔ وہ چیز جو مہم ہے ایک سالک کی توجہ ماہ مبارک شعبان کے اندر اسی نقطے پر ہے، یعنی ایک سالک خیال رکھے، مراقبت دکھائے کہ اگر ماہ شعبان کا تعلق رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے تو تمام مخلوقات اور خلائق اس مہینے کے اندر بیت نبوی کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور ادب کا تقاضا یہ ہے کہ وہ مہمان جو کہ ہمیشہ میزبان کے سفرے سے بہرہ مند ہوتا ہے تو اسے میزبان اور مالک کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے اور ادب حضور کی رعایت کرنی چاہیے۔ ایک سالک کو عمل اور نظر دونوں اعتبار سے ایسا ہونا چاہیے کہ گویا دائماً ہمیشہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں ہے، اور حضرت کی دائمی توجہ سالک کے تمام اعمال، رفتار، نیات اور افکار کے اوپر ہے۔ مبادا ایسا عمل ایک سالک سے سرزد ہو کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں شرمندہ ہو جائے۔ پانچواں دستور، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں اعمال کو ہدیہ کرنا۔ ماہ شعبان کے اندر مراقبت کی ایک اور شرط یہ ہے کہ مہمان میزبان کے اس پھیلائے ہوئے وسیع دسترخوان اور سفرے سے بہرہ مندی کا پاس رکھتے ہوئے اس کے محضر میں، اس کی بارگاہ میں اس کے متناسب ہدیے کو اور تحفے کو پیش کرے۔ اگرچہ ہمارے میزبان، ہمارے مالک یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام ہدایا اور تحفوں کے مالک ہیں، لیکن اپنی محبت اور توجہ کو اظہار کرنے کے لیے مناسب یہ ہے کہ ایک سالک اپنے حضور کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محضر میں احساس کرتے ہوئے تمام مستحبی اعمال کو جب انجام دیتا ہے، ان اعمال کو حضرت رسول کے محضر میں ہدیہ کرے، اور شرمساری کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ رسول خدا کو کہے کہ ان الہدایا علی قدر مہدیہا، کہ یہ تحفے میری استطاعت کے مطابق ہیں، میرے اعمال میرے ضعیف وجود سے انجام پا رہے ہیں، لیکن چونکہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، چونکہ میں آپ کی توجہ کو احساس کر رہا ہوں، اپنی محبت اور توجہ کی خاطر اس ضعیف وجود سے، اس حقیر وجود کے حقیر اعمال کو آپ کے محضر میں ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ یہاں تک جتنے بھی مطالب بیان ہوئے یہ مراقبات باطنی سے متعلق تھے۔ ماہ شعبان کے اندر مراقبات عبادی، ماہ شعبان کے اندر عبادی مراقبات ان اعمال کے علاوہ ہیں جو ایک سالک باقی مہینوں میں انجام دیتا ہے، یعنی ایک سالک علاوہ بر اس کے کہ وہ نماز شب، دائم الوضو اور با طہارت ہونا، قرآن کے ساتھ منظم مانوس ہونا، نماز ہائے واجب اور نوافل یومیہ کو اول وقت انجام دینا، ان کے علاوہ ایسے عبادی دستورات ہیں کہ معصومین علیہم السلام خصوصاً اس مہینے کے اندر انجام دیا کرتے تھے۔ وہ عبادی دستورات جو دعاؤں کی کتابوں کے اندر جیسے اقبال الاعمال اور مفاتیح الجنان کے اندر ذکر ہوئے ہیں، ان کو اپنے وجود کا سرنامہ بنائے۔ ہر شخص اپنے توان، قدرت اور طاقت اور مراقبات کے جس مرتبے پر وہ موجود ہے، جن روحی اور روحانی شرائط کے اندر وہ موجود ہیں، اس کے مطابق
بانشات ہو کر ان امور کی نسبت، ان دستورات عبادی کی نسبت اہتمام کرے۔ لہٰذا وہ اہم عبادات جو ماہ شعبان کے اندر اہل معنی، اہل طریق اور ائمہ معصومین علیہ السلام کے مورد توجہ تھی، آپ کی خدمت میں اشارہ کرتے ہیں۔ پہلا دستور غسل اور نماز توبہ، جس طرح ماہ رجب کی مراقبات میں اور دیگر ایام مبارک میں ذکر کیا گیا ہے، مناسب یہ ہے کہ ماہ رجب کے آخری دن میں، جو کہ مقارن ہے ماہ مبارک شعبان کے ورود کے ساتھ، غسل اور نماز توبہ کو انجام دیں۔ وہ غسل اور نماز توبہ کا دستور کہ جس کا دستور ماہ ذی القعدہ کے اتوار کے اعمال میں ذکر کیا گیا ہے، اسی کیفیت کے ساتھ انجام دیں۔ دوسرا دستور ماہ شعبان کے استغفارات۔ استغفار کا دستور تمام سلوکی دستورات، تمام ایام سال کا سرلوحہ ہے، سرنامہ ہے۔ علامہ طباطبائی، مرحوم ملا حسین قلی حمدانی اور آیت اللہ سید علی قاضی طباطبائی رحمت اللہ علیہم اجمعین کے تربیتی مکتب کے اندر استغفار کامل وہ بیان ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے، جسے نہج البلاغہ کے اندر استغفار کے مراتب کے ذیل میں بیان فرمایا ہے، جس کا ذکر حکمت نمبر 417 میں موجود ہے۔ تمام عبادی اعمال کے اندر استغفار کا مقام، اپنی پشیمانی کا اظہار کرنا اور توبہ کرنا اس قدر ارزشمند، باقدر و قیمت ہے، اس قدر ارجمند ہے کہ خداوند متعال نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورہ انفال آیت نمبر 33 میں یوں خطاب فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون۔ لیکن اے پیغمبر، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں ہرگز خداوند ان کو مجازات نہیں کرے گا، اور جب تک آپ استغفار کی حالت میں ہیں خدا ان کو عذاب نہیں کرے گا۔ اب چونکہ استغفار ایک قلبی امر ہے، اس کا تعلق دل سے ہے، تو اس کی تاثیر اور اس کا قبول ہونا مختلف موقعوں اور سچویشنز میں الگ الگ ہے، اس کے الگ الگ درجات اور مراتب ہیں۔ چونکہ دل کے اپنے مراتب ہیں، حالات ہیں، احوالات ہیں، اسی وجہ سے استغفار اور اس کی قبولی اس کے اپنے مراتب اور آثار ہیں، اور ماہ شعبان اس عمل سے مختص ہے۔ گویا خداوند رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وجود مبارک کی برکت سے ایک سالک کو آخری فرصت عطا کر رہا ہے تاکہ وہ باطہارت اور قابلیت کو حاصل کر کے خداوند متعال کی خاص مہمانی کے اندر، خاص ضیافت کے اندر، یعنی ماہ مبارک رمضان کے اندر قرار پا جائے۔ جس طرح ماہ شعبان کے رؤیت ہلال کی دعا میں یہی بات آئی ہے، فَاجْعَلْهُ اللَّهُمَّ هِلَالَ بَرَكَاتٍ وَسَعَادَاتٍ كَامِلَةَ الْأَمَانِ وَالْغُفْرَانِ وَطَهِّرْنَا فِيهِ تَطْهِيرًا نَصْلُحُ بِهِ لِلدُّخُولِ عَلَى شَهْرِ رَمَضَانِ وَطَهِّرْنَا فِيهِ، خدایا ہمیں تو با طہارت بنا دے تاکہ ہم نصلحو ہو جائیں۔ یعنی کیا؟ یعنی ہمارے اندر دخول ماہ رمضان کے لیے صلاحیت ایجاد ہو جائے۔ امام صادق علیہ السلام سے افضل اعمال ماہ شعبان کے بارے میں پوچھا گیا، حضرت نے فرمایا صدقہ اور استغفار۔ چونکہ ماہ شعبان کی شرافت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت کی وجہ سے ہے، لہٰذا اللہ کی رحمت موصولہ یعنی مسلسل رحمت اس مہینے کے اندر ان افراد کو شامل حال ہوگی جو اس مہینے کے اندر، جس طرح مرحوم ابن بابوی اپنی کتاب امالی کے اندر امام رضا علیہ السلام سے اس مہینے کے اندر استغفار کی برکتوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں، تو امام نے فرمایا من استغفر اللہ تبارک و تعالی فی شعبان 70 مرہ، جو شخص اس مہینے کے اندر 70 مرتبہ درگاہ خداوندی میں استغفار کرے، غفر اللہ لہ ذنوبہ، خدا اس کے گناہوں کو معاف کر دے گا، وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ عَدَدِ النُّجُومِ، اگرچہ اس کے گناہ ستاروں کی عدد کے مطابق ہو۔ لہٰذا ہر انسان اپنے حال اور احوالات کے مطابق اس عزیز مہینے کے اندر ان عمومی استغفارات کو انجام دے جو باقی تمام سال کے اندر
جن کا ذکر کتابوں میں ہوا ہے، مثلا صبح کے موقع پر بین الطلوعین استغفارات کو انجام دینا، اسی طرح بین الغروبین غروب آفتاب اور مغرب شرعی کے درمیان جو وقت ہے اسے بین الغروبین کہا جاتا ہے، اس کے اپنے استغفارات ہیں، یا وہ استغفارات جو تعقیبات مشترکہ میں وارد ہوئے ہیں نماز عصر کے بعد، یا 70 مرتبہ استغفار پڑھنا نماز عصر کے بعد۔ ان تمام تفصیلات کو مرحوم شیخ عباس قمی رحمۃ اللہ علیہ نے مفاتیح الجنان کے اندر ذکر کیا ہے۔ اسی طرح وہ دعائیں جو استغفاری ہیں جن کا ذکر مفاتیح میں بھی ہوا ہے، اور اسی طرح اقبال الاعمال کے اندر بھی ذکر ہوا ہے۔ ایک سالک ان تمام عام اور خاص استغفارات کو انجام دے تاکہ عملی اور عبادی مراقبات کے ساتھ ساتھ اپنے نفس کو پاک اور طاہر کر سکے، جس کے نتیجے میں اس کے اندر ماہ مبارک رمضان میں وارد ہونے کے لیے استعداد حاصل ہو جائے گی۔ تیسرا دستور، صدقہ۔ عبادی اعمال کے اعتبار سے مومنین کے درمیان اصلی فرق افعال کے کوانٹٹی اور کمیت میں نہیں ہے، بلکہ فرق ان نیتوں کے اندر ہے، فرق عبادتوں کی کیفیت کے اندر ہے۔ جس طرح خداوند متعال نے حاجیوں کی قربانی کی قدر و قیمت کے اعتبار سے ان کی قربانی کے حجم کو نہیں فرمایا کہ تم نے کتنی عدد قربانی کی ہے، بلکہ تقوی کو معیار کے طور پر ذکر کیا ہے۔ سورہ حج آیت نمبر 37 میں خداوند متعال فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم۔ ان کی قربانی کا گوشت اور خون خدا تک نہیں پہنچتا، بلکہ وہ چیز جو خدا کے محضر میں جاتا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ ماہ شعبان صدقہ دینے کا بہترین موقف اور سٹیشن ہے۔ اس بارے میں مہم نکتہ یہ ہے کہ اولاً صدقہ جو دینی کلچر اور دینی ثقافت یعنی آیات اور روایات میں جو صدقہ دینے کی حقیقت کو بیان کیا گیا ہے، اس صدقہ دینے سے فرق رکھتی ہے جو عموماً معاشرے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ہر قسم کی خدمات کو انجام دینا، سروسز کو فراہم کرنا، علمی مدد کرنا، سوشل اور معاشرتی اور کلچرل مدد کرنا، ضرورت مند لوگوں کی، یہ سب صدقہ شمار ہو سکتا ہے۔ لیکن اس درمیان دین کے اندر صدقہ دینے کی ویلیو اور قدر و قیمت اس کے نتیجے کے اعتبار سے ہے، یعنی جب میں صدقہ دے رہا ہوں تو اس کا دینی اور سلوکی کیا نتیجہ نکل رہا ہے۔ جس مرتبے کا نتیجہ ہوگا اس مرتبے کے مطابق صدقہ کی ویلیو ہوگی۔ خداوند متعال نے انفاق کے بارے میں سورہ مبارک بقرہ کے اندر آیت نمبر 257 میں یوں فرمایا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا انفقوا من طیبات ما کسبتم، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، ان پاک چیزوں میں سے انفاق کرو جو تم نے کمایا ہے۔ اس آیت شریفہ کے مطابق کون سی وہ چیز ہے جنہیں اگر انفاق کیا جائے اس کا بہترین دینی اور سلوکی نتیجہ نکلے گا، جس کے نتیجے میں صدقہ اور انفاق کی بھی قدر و قیمت بڑھ جائے گی انسان کے لیے اور خدا کے محضر میں۔ اس آیت شریفہ کے مطابق وہ انفاقات مہم ترین انفاقات ہیں جو فکری اور ثقافتی ہوں، جس کا تعلق دوسروں کی ہدایت کرنے سے ہو، جس کا تعلق توحیدی افکار کے پرچار کرنے سے ہو۔ مراد معنوی ہدایت ہے۔ اب اگر کوئی اسے انفاق کرے، کوئی اسے صدقہ دے، تو معنوی اعتبار سے صدقہ دینے کی ویلیو اور صدقہ دینے والا جو شخص ہے اس کی بھی ویلیو خدا کے ہاں بہت زیادہ بڑھ جائے گی۔ سلوکی اعتبار سے یہ بلند مقامات کو طے کر سکتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اس بارے میں فرمایا ہے، من تصدق بصدقۃ فی شعبان، جو شخص ماہ شعبان کے اندر صدقہ دے، رباہ اللہ تعالی کما یربی احدکم فصیلہ حتی یوافی یوم القیامت وقد صار مثل احد، جو شخص شعبان کے مہینے میں صدقہ دے اللہ تعالی اس کی پرورش کرے گا جس طرح تم ایک اونٹ کی پرورش کرتے ہو، یہاں تک کہ قیامت کے دن وہ احد کے پہاڑ کے برابر ہو جائے گا۔ اس سلسلے میں دوسرا نکتہ یہ ہے، علمی اور ثقافتی اور ہدایتی صدقات
یعنی لوگوں کو سلوکی اعتبار سے نجات دینا، لوگوں کو ہدایتی اعتبار سے نجات دینا، ان کی ہدایتی اور سلوکی نیڈ کو اور ضرورت کو پورا کرنا، اس کی قدر و قیمت باقی تمام صدقات سے اگر مقایسہ کریں سب سے زیادہ ہے۔ بس اس سے کیا بہتر ہے کہ انسان ان ایام میں مالی اور مادی صدقات کے ساتھ ساتھ علمی اور ہدایتی صدقات بھی عطا کرے، تاکہ وہ مومنین جو معنوی اعتبار سے، معرفتی اور تعلیمی اعتبار سے فقیر ہیں، ہدایت کے اعتبار سے فقیر ہیں، ان کی نسبت اہتمام کریں۔ کہ روایات میں ان افراد کو یتیمان حقیقی امت خاتم قرار دیا گیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتیم داری اور ان کی نسبت اہتمام کرنے کے اعتبار سے یوں فرماتے ہیں: انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ واشار باصبعیہ السبابہ والوسطی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہادت کی انگلی اور درمیانی انگلیاں دکھا کر یوں فرمایا: میں اور یتیم کا سرپرست جنت میں ان دونوں کی طرح ہوں گے۔ یہ جو نبوی بیان ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیان دیکھیں کہ جو اپنے اجداد طاہرین یعنی رسول خدا تک اس سلسلے کو لے جاتے ہیں اور رسول خدا سے نقل فرماتے ہیں: اشد من یتم الیتیم الذی انقطع عن امہ و ابی یتم یتیم انقطع عن امامہ ولا يقدر على الوصول الیہ ولا يدری کیف حکمہ۔ وہ یتیم جو اپنے ماں باپ کو کھو چکا ہے، جس کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے ہیں، اس یتیم سے سختر یتیم وہ ہے جو اپنے امام سے منقطع ہو چکا ہے اور اب وہ اپنے امام کی طرف دسترسی نہیں رکھتا۔ ولا يدری کیف حکمہ فیما یبتلی بہ من شرائع دینہ، اسے نہیں معلوم کہ اس کے مبتلا بے دینی مسائل کا حکم کیا ہے۔ الا، ہوشیار ہو جاؤ، جان جاؤ۔ فمن کان من شیعتنا عالما بعلومنا وهذا الجاہل بشریعتنا، وہ شخص جو ہمارے شیعوں میں سے ہے، جو کہ ان علوم سے آگاہ ہے، یہ شخص کہ جو ہمارے شریعت سے آگاہ نہیں ہے اور ہماری طرف اس کی دسترسی نہیں ہے، المنقطع عن مشاہدتنا، اور ہماری طرف اس کی دسترسی نہیں ہے، یتیم فی حجرہ، یہ اس کے دامن میں اس یتیم کی طرح ہے۔ الا، جان جاؤ، فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی، جو شخص اس کی ہدایت کرے، اس کو ارشاد کرے، ہماری شریعت اور احکام کی اسے تعلیم دے، تو وہ جنتیوں کے درمیان ہمارے اعلیٰ ترین دوستوں میں سے ہوگا۔ کانا معنا، یہاں پر کانا معنا کا لفظ آیا ہے، مقام معیت۔ معیت یعنی رسول خدا کے ساتھ معیت کا مقام حاصل کرنا، یہ ایک بہت بڑا مقام ہے، جس کا روایات مثلا آپ دیکھیں حضرت سلمان فارسی علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے کہ السلمان منا اہل البیت، یہاں پر منا، مقام منا کا ذکر ہے۔ اسی طرح مقام معیت ہے۔ کب ہم رسول خدا کی معیت حاصل کر سکتے ہیں؟ جب ماہ شعبان کے اندر علمی صدقات فراہم کریں، سلوکی صدقات فراہم کریں۔ ممکن ہے ایک شخص بہت پیسے والا ہو لیکن ہدایت اور سلوک اور معنویت کے اعتبار سے، فکری اعتبار سے فقیر ترین شخص ہو۔ تیسرا نکتہ، بہتر یہ کہ انسان ان تمام انفاقات کے اندر، چاہے وہ مالی ہو چاہے وہ غیر مالی ہو، سب سے پہلے اپنے ذوی القربہ یعنی نسبی اور سببی رشتہ داروں کو مقدم رکھے، جس طرح خداوند متعال نے بھی دوسروں کی نسبت احسان کرنے میں اس ترتیب کا خیال رکھا ہے، اس ترتیب کو بیان کیا ہے۔ مثلا وہ آیات جن میں ذوی القربہ کی طرف سفارش کی گئی ہے، از جملہ سورہ نساء آیہ نمبر 36 میں یوں بیان فرمایا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا۔ اس آیت میں خداوند متعال نے اس ترتیب کو
بہترین طریقے سے بیان کیا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی روایت ہے، لا صدقۃ وذو رحم محتاج، جہاں پر رشتہ دار محتاج ہوں، نیاز مند ہوں، تو کسی دوسرے کو صدقہ دینے کی جگہ نہیں بنتی۔ چوتھا دستور، روزہ۔ ماہ شعبان کے روزوں کی اہمیت اور قدر و قیمت کے اعتبار سے یہ بیان ہے کہ ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنا ماہ رمضان کے واجب روزوں کا تالی تلو ہے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام اوقات سال کے اندر مستحب روزے رکھا کرتے تھے، ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنے کی نسبت زیادہ اہتمام کیا کرتے تھے۔ جس طرح یونس بن یعقوب نے امام صادق علیہ السلام سے ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنے کے بارے میں سوال کیا اور کہا، هل صام احد من آبائک شعبان، کیا آپ کے آباء و اجداد میں سے کسی نے ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھا تھا؟ قال خیر آبائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صامہ، میرے بہترین آبا یعنی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھا کرتے تھے۔ جس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا، این انتم عن شعبان، کیوں تم ماہ شعبان کے روزوں کی نسبت غافل ہو؟ امام باقر علیہ السلام نے ماہ شعبان کی ابتدا کے اندر یوں فرمایا، ان صوم شعبان صوم النبیین علیہم السلام وصوم اتباع النبیین علیہم السلام فمن صام شعبان فقد ادرکتہ دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لقولہ رحم اللہ من اعاننی علی شہری، بے شک ماہ شعبان کا روزہ انبیاء علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا روزہ تھا، پس ہر وہ شخص جو اس مہینے کے اندر روزہ رکھے تو اس نے در حقیقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو درک کیا ہے اور ان کی دعوت کو لبیک کہا ہے۔ کہ رسول نے فرمایا، خدا رحمت کرے اس انسان پر جو اس مہینے میں میری مدد کرے۔ مرحوم استاد سعادت پرور رحمت اللہ علیہ ماہ رجب کے روزوں کے بارے میں یوں فرماتے تھے کہ اگر کسی شخص کو ماہ مبارک رجب کے اندر روزہ رکھنے کی توفیق حاصل نہ ہوئی تو وہ ان خاص تسبیحات کے ذریعے جبران اور تلافی کر سکتا ہے جو اس مہینے میں وارد ہوئی ہیں، لیکن ماہ شعبان کے روزے کا کوئی متبادل نہیں ہے، یعنی اس مہینے کے روزوں کے بجائے کوئی ذکر و تسبیح یا عمل وارد نہیں ہوا ہے۔ بس یہ بات ماہ شعبان کے فوق العادہ روزوں کی ارزش اور قدر و قیمت کو بیان کر رہی ہے۔ یہ ایسے ہی ماہ شعبان کی دعاؤں کے اندر وارد نہیں ہوا ہے کہ رسول خدا کی عادت تھی، ان کا دعب یہ تھا کہ وہ اس مہینے کے اوقات شریف میں روزہ رکھتے تھے، شب بیداری میں مشغول رہتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یدعب فی صیامہ وقیامہ، یہ صلوات شعبانیہ کی عبادت ہے۔ راوی نے کہا کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے یہ سنا کہ فرمایا، من صام اول یوم من شعبان وجبت لہ الجنۃ البتۃ، جو شخص ماہ شعبان کے پہلے روز روزہ رکھے جنت اس کے لیے واجب ہو جائے گی۔ ومن صام یومین، اور جو شخص اس مہینے میں سے 2 دن روزہ رکھے، نظر اللہ الیہ فی کل یوم ولیلۃ فی دار الدنیا وداوم نظرہ الیہ فی الجنہ، تو خداوند متعال اسی دنیا میں ہر روز اور شب اس پر نگاہ کرے گا اور اپنی نگاہ کو جنت کے اندر اس پر جاری رکھے گا۔ وَمَنْ صَامَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، اور جو شخص اس مہینے 3 دن روزہ رکھے، زَارَهُ اللَّهُ فِي عَرْشِهِ مِنْ جَنَّتِهِ فِي كُلِّ يَوْمٍ، تو خداوند متعال اسے ہر روز اپنے عرش پر اور اپنی جنت میں ملاقات کرے گا۔ اس روایت شریف کے اندر جو تعبیر آئی ہے ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھنے کے حوالے سے، سال کے کسی اور وقت اور دن روزہ رکھنے کے اعتبار سے یہ تعبیر نہیں ملتی۔ مرحوم سید ابن طاؤس رحمۃ اللہ علیہ صاحب اقبال الاعمال نے اس پر اسرار روایت شریف کو توضیح دیتے ہوئے یوں فرمایا ہے، عرش پر زیارت خدا سے مراد شاید یہ ہو کہ شعبان کا جو روزے دار ہے، جنت میں ایک ایسا مقام اسے نصیب ہوگا
کہ اسے زائر الہی کہا جائے گا، یعنی اللہ کا زیارت کرنے والا، زائر الہی، جس طرح زائر کعبہ کو زائر اللہ کہا گیا ہے۔ مرحوم میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمۃ اللہ علیہ صاحب المراقبات، انہوں نے سید ابن طاؤس کی اس تشریح کو بیان کرتے ہوئے یوں فرمایا ہے کہ سید ابن طاؤس کی جو مراد ہے وہ یہ ہے کہ ماہ شعبان میں روزے داروں کا مقام جنت کے اندر اس مرتبے پر ہے کہ مقام لقاء اللہ پر مشرف ہو جائیں گے۔ اور اگر خداوند سبحان اس گروہ کثیر کے بارے میں فرماتا ہے کہ کلا انہم عن ربہم یومئذ لمحجوبون، کہ ہرگز اس دن وہ اپنے پروردگار سے محجوب ہیں، لیکن وہ لوگ جو ماہ شعبان کے اندر روزہ رکھتے ہیں ان کا مقام یہ ہے کہ ان کے بارے میں خدا فرماتا ہے وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اس دن ان کے چہرے شاداب اور مسرور ہوں گے اور وہ اپنے پروردگار کو دیکھ رہے ہوں گے۔ لہٰذا یہ نصیحت اور فراوان تاکید کی جاتی ہے اپنی توان اور طاقت کے مطابق اس مہینے میں روزہ رکھنے سے استفادہ کریں، خصوصاً پیر کے دنوں میں، جمعرات، اور اسی طرح وہ معین ایام جو باقی مہینوں میں جن کے اندر روزہ رکھنے کی سفارش کی گئی ہے، مثلاً ہر مہینے کی پہلی اور آخری جمعرات، اسی طرح مہینے کے وسط میں بدھ کا دن، یہ تمام وہ ایام ہیں جن کے اندر ہمیں روزہ رکھنا چاہیے۔ یہ فرصت ماہ شعبان کے اندر ہمارے ہاتھ سے نہ جائے۔ پانچواں دستور، مناجات شعبانیہ، عظمت ماہ شعبان کی علامت۔ اس مہینے کی برکت اور ارزش مندی اور قدر و قیمت اس کی دعاؤں کی وجہ سے ہے جو اس مہینے میں وارد ہوئی ہے، اور مناجات شعبانیہ جو اس مہینے میں وارد ہوئی ہے ان نمایاں دعاؤں میں سے ہے جو مکتب تشیع کی تعلیمات میں موجود ہے۔ سید ابن طاؤس کے بیان کے مطابق کہ تمام ائمہ ہدی علیہ السلام اس مناجات کو پڑھا کرتے تھے، اور یہی اس مناجات کے مقام اور مرتبے کی نشانی ہے۔ مرحوم میرزا جواد آغا ملکی تبریزی رحمت اللہ علیہ مناجات شعبانیہ کے بارے میں یوں لکھتے ہیں، یہ مناجات ان معروف مناجات میں سے ہے، اور اس مناجات کے اہل کہ جس کے پڑھنے والے ماہ شعبان کے اندر خصوصاً اس سے مانوس ہیں، اور اسی وجہ سے وہ ہمیشہ ماہ شعبان کے منتظر اور مشتاق رہتے ہیں۔ بہرحال تمام کلام یہ ہے، مرزا فرماتے ہیں کہ یہ مناجات مہم ترین عمل ہے اس مہینے کا، اور نہ فقط اس مہینے کے لیے بلکہ سالک کو چاہیے کہ اس مناجات کے بعض فقرات کو طول سال ترک نہ کرے، بعض فقرات کو قنوت کے اندر پڑھے اور بعض فقرات کو اپنے دیگر احوالات کے اندر پڑھے۔ اسی اعتبار سے مرحوم استاد سعادت پرور رحمت اللہ علیہ سفارش کیا کرتے تھے کہ اس مہینے میں ائمہ ہدی علیہ السلام کی اتباع کرتے ہوئے مناجات شعبانیہ کی نسبت زیادہ سے زیادہ خصوصی اہتمام کیا جائے۔ اس دعا کو ماہ شعبان کے اندر تکرارن ریپیٹڈلی پڑھا کریں، یعنی حد اقل دن میں ایک مرتبہ کوشش کریں کہ مختلف اوقات روز و شب کے اندر اور ہر اس زمانے کے اندر جب ہماری روحانی حالت خوش ہو، ہمارے اندر روحی طور پر نشاط پایا جاتا ہو، ان حالات میں اس مناجات کو پڑھیں، خصوصاً نماز وتر کے قنوت میں یا نصف شب میں اسے پڑھا کریں، یا حتیٰ زوال ظہر کے موقع پر اور نماز غفلہ کے قنوت میں اسے پڑھا کریں۔ خداوند متعال سے اس مناجات کے ذریعے راز و نیاز کریں، جس طرح مرحوم مرزا جواد آغا کے بیان میں یہ بات آئی ہے کہ اس دعا کی تعبیرات اس قدر لطیف ہیں کہ اس کے فقرات سے باقی ایام سال اور اوقات میں مانوس ہو جائیں۔ مناسب یہ ہے کہ اس کے بعض بلند فراز اور فقرات قنوت نماز ہائے یومیہ کے اندر، یعنی واجب نمازوں کے قنوت میں ان کو پڑھا جائے، اور اسی طرح نماز ہائے نافلہ کے اندر اسے پڑھا جائے، اور مختلف بانشات احوالات کے اندر اس دعا کے فقرات کو اور تعبیرات کو اپنی زبان پر جاری کریں۔ مثلاً الہی انا عبدک الضعیف المذنب ومملوکک المنیب فلا تجعلنی ممن صرفت عنہ وجہک وحجبہ سہوہ عن عفوک۔ بار الہ، میں تیرا ناتوان اور گنہگار بندہ ہوں اور ایک معیوب غلام ہوں، میں اپنے پورے وجود کے ساتھ تیری طرف لوٹا ہوں، پس تو مجھے ان لوگوں کے ساتھ قرار مت دے
کہ جن کی نسبت تو نے اپنا منہ موڑ لیا ہے اور جو تیری عفو اور بخشش کی نسبت غفلت دکھانے کی وجہ سے محجوب قرار دیا ہے۔ الہی حب لی کمال الانقطاع الیک وانر ابصار قلوبنا بضیاء نظرها الیک حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور فتصل الى معدن العظمہ وتصیر ارواحنا معلقتا بعز قدسک۔ اے میرے معبود، مجھے اپنی طرف دوسرے سے مکمل انقطاع اور لا تعلقی عطا فرما تاکہ ہمارے دلوں کی آنکھیں نور کے پردوں کو پھاڑ کر تیری عظمت تک پہنچ جائے اور ہماری روحیں تیری عزت کے پاکیزہ مقام میں شامل ہو جائیں۔ الہی وجعلنی ممن نادیتہ فاجابک ولاحظتہ فسعک لجلالک فناجیتہ سرا وعمل لک جہرا۔ خداوندہ، مجھے ان لوگوں میں شامل کر جن کو تو نے پکارا اور انہوں نے تجھے جواب دیا، جن پر تو نے نگاہ کی اور وہ تیری شان اور جلال کو دیکھ کر مدہوش ہو گئے، جن سے تو نے خفا اور پوشیدہ حالت میں بات کی اور انہوں نے آشکارا تیرے لیے عمل کیا۔ اسألک ان تصلی علی محمد وآل محمد وان تجعلنی ممن یدیم ذکرک ولا ينقض عہدک ولا يغفل عن شکرک ولا يستخف بامرک۔ میں تجھ سے درخواست کرتا ہوں کہ محمد و آل محمد پر اپنا درود بھیج اور مجھے ان لوگوں میں سے شمار کر کہ ہمیشہ تیری یاد میں رہتے ہیں اور تیرے عہد و پیمان کو نہیں توڑتے ہیں اور تیرے سپاس و شکر کی نسبت غفلت نہیں دکھاتے ہیں اور تیرے فرمان کو ہلکا نہیں لیتے ہیں۔ الہی وَأَلْحِقْنِي بِنُورِ عِزِّكَ الْأَبْهَجِ فَأَكُونَ لَكَ عَارِفًا وَعَنْ سِوَاكَ مُنْحَرِفًا وَمِنْكَ خَائِفًا مُرَاقِبًا یا ذا الجلال والإکرام۔ اور مجھے اپنے مقام عزت کے روشن نور میں شامل کر تاکہ میں تجھے پہچان سکوں اور تیرے علاوہ دوسروں سے منہ پھیروں اور تجھ سے ڈروں، اے جلال و عزت کے مالک۔ یہاں پر ایک نقطے کی طرف لازمی تذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ ممکن ہے ایک سالک ایک خاص سچویشن اور موقعیت میں قرار پا جائے اور نفحات الہی یعنی الہی کیفیات اس کے شامل حال ہو جائیں۔ بس ایسی سچویشن میں اگر ایک سالک حاضر جواب نہ ہو، موقع پر جواب نہ دے خداوند سبحان کو اور اس بانشات حالت سے استفادہ نہ کرے، کہ اگر وہ استفادہ کرے تو اسے دعا کرنی چاہیے، اسے خداوند متعال سے مناجات کرنی چاہیے۔ لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انسان خاص زمانے میں یا خاص کسی مکان کے اندر، مثلا حضرت امام حسین علیہ السلام کے حرم مطہر کے اس قبے کے تحت، یا مثلا طواف خانہ خدا کے حال میں، یا نماز کی حالت میں، یا کسی اور موقع پر اگر اسے یہ بانشات الہی نفحات کی کیفیت حاصل ہو جائے تو یہ نفحات در حقیقت بجلی کی طرح آتے ہیں چلے جاتے ہیں، اور اگر سالک اسی لمحے کو شکار نہ کر سکے تو وہ صحیح طریقے سے دعا نہیں کر سکے گا۔ اسی وجہ سے بہت اچھا یہ ہے کہ مناجات شعبانیہ کے ان بلند فقرات کو اپنے وجود کے اندر راسخ کریں، اپنی جان کا حصہ بنائیں، تاکہ جیسے ہی وہ بانشات اور نفحات الہی ہمارے وجود کے شامل حال ہو جائے تو فوراً ہمیں معلوم ہو کہ کس طرح دعا کرنی ہے اور اس دعا کو، ان فقرات کو اپنی زبان پر جاری کر سکیں۔ مقام معظم رہبری آیت اللہ خامنئی حفظہ اللہ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ سے مناجات شعبانیہ کے بارے میں یوں نقل کرتے ہیں: یہ مناجات شعبانیہ ایک تحفہ ہے کہ جو ہمارے اختیار میں قرار دیا گیا ہے۔ خوب ہمارے پاس بہت ساری دعائیں موجود ہیں اور یہ ساری دعائیں ان کے اندر بہت عالی مضامین پائے جاتے ہیں، لیکن بعض دعاؤں کے اندر خاص برجستگی پائی جاتی ہے۔ میں نے خود امام خمینی رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا کہ ان دعاؤں میں سے جو ہمیں ائمہ ہدی علیہ السلام کی جانب سے وارد ہوئی ہیں، آپ کو کون سی دعا زیادہ پسند ہے؟ وہ کون سی دعا ہے جو آپ کے دل کو زیادہ لگتی ہے؟ فرمایا دعائے کمیل اور مناجات شعبانیہ۔ پھر امام خمینی رحمت اللہ علیہ خصوصاً اس مناجات شعبانیہ کے بارے میں یوں فرماتے ہیں: میں نے دعاؤں میں نہیں دیکھا ہے کہ ایسی دعا پڑھی گئی ہو کہ تمام ائمہ ہدی علیہ السلام اس دعا کو پڑھا کرتے تھے۔ دعائے شعبانیہ کے اندر ایسا ہے۔ یہ مناجات شعبانیہ اسی وجہ سے ہے کہ آپ کو
مہیا کرے، آمادہ کرے اس ضیافت اللہ کے لیے، یعنی ماہ مبارک رمضان کے لیے۔ اگر کوئی اور دعا نہ ہوتی اور صرف دعائے مناجات شعبانیہ ہوتی تو کافی تھا ہمارے لیے کہ ہم اپنے ائمہ کی حقانیت کو اس دعا کے ذریعے ثابت کریں۔ وہ ائمہ جنہوں نے اس دعا کو انشاء کیا، اس دعا کو تعقیب کیا، تمام وہ مسائل کے عرفاء نے اپنی تمام طولانی کتابوں کے اندر بیان کیے ہیں، یا وہ خود کہتے ہیں ان چند کلموں کے اندر جو مناجات شعبانیہ کے اندر وارد ہوئے موجود ہیں، بلکہ عرفاء اسلام اسی دعا سے اور انہی دعاؤں سے جو اسلام کے اندر پائی جاتی ہیں، انہی سے انہوں نے استفادہ کیا ہے۔ بهذا شهر نبيك سيد رسل شعبان الذي حفظته منك بالرحمة والرضوان الذي كان رسول الله صلى الله عليه وآله يذهب في صيامه وقيامه